بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عباد الرحمن کی صفات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ میرے رحمان کے بندے جو رحمان کو ماننے والے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبی عطا فرمائے۔ نرمی ایک ایسی خوبی ہے شاندار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گرانے کے ساتھ، بندے کی بات نہیں کی، فرمایا جس گرانے کے ساتھ اللہ تعالی خیر و برکت دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس گرانے کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ باپ بھی نرم مزاج، ماں بھی نرم مزاج، بچے بھی آگے سے نرم مزاج، میٹھے بولنے والے، آہستہ بولنے والے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جس گھر میں سارے ہی ہلاکو خواہ ہوں، بلے 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 گل نہ کرے جی یہ ہوئے ہوئے بڑا تتا جی، بڑا تتا جی، وہ تتا ہونا کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کی نشانی ہے کہ یہ تتا بڑا ہے، یہ گرم بڑا ہے، یہ غصے میں جلدی آ جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ تو تکبر اور آکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، نرم مزاجی اللہ کو پسند ہے، اور اس لیے اللہ جس گرانے پر خیر و برکت داخل کرنا چاہتا ہے، اس گرانے میں پہلے نرمی پیدا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز میں بھی، جس معاملے میں بھی، جس کام میں نرمی آ جائے، اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جس معاملے میں، جس چیز میں، جس کام میں سختی آ جائے، وہ بدنما ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نرمی عطا فرمائے۔ تکبر صرف اس اللہ کی شان ہے، تکبر اس اللہ کو جچتا ہے۔ ہم انسان ہیں کیا؟ ایک وقت میں وہ آکڑ خاں جو کہتا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، اگلے ہی لمحے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور مکھی بھی اپنے منہ سے ہٹا نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان دنیا میں آئے اور دنیا میں چلے گئے۔ گاما پہلوان کا نام آپ نے سنا ہوگا، رستم ہندوستان تھا، کوئی پہلوان اس کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں تھا۔ اور ایک وقت میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لاہور کے میو ہسپتال میں پڑا تھا اور مکھی منہ پر بیٹھی تھی، اور مکھی اٹھا نہیں سکتا تھا، اڑا نہیں سکتا تھا، ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ جبکہ ایک وقت میں اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ لندن میں ایک پتھر انہوں نے کرین کے ساتھ لا کر رکھا، اور بڑے بڑے پہلوانوں کو کہا کہ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جاؤ، تو کوئی اس کو ہلا بھی نہیں سکا تھا، اور گامے پہلوان نے چوک کے موڈے تے رکھ لیا، جتھے انہوں نے کیا سی اتنے جا کے لا کے آ گیا سی۔ اور آج اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ مکھی بھی نہیں اڑا پا رہا، تکلیف دے رہی ہے منہ کے اوپر بیٹھی۔ تو انسان تیرے لیے آکڑنے کا، تیرے شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ تو آکڑے۔ اور جس نے بھی تکبر کیا، آکڑ دکھائی، اللہ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت کے لیے فرمایا، پہلی قوموں میں سے ایک شخص اکڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ کس بات پر اکڑ ہے؟ کہ میرا لباس بڑا سونا ہے، سونا سوٹ پایا سی، سر میں کنگھی کی ہوئی ہے، تیل لگایا ہوا ہے، جوتا بھی پہنا ہوا نیا، اور اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ تو اللہ کو یہ اس کی ادا پسند نہیں آئی کہ میرے بندے میری نعمتیں ملی ہیں تو عاجزی دکھا۔ اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے دیا ہے، خوبصورت جسم دیا ہے، تو اللہ کے سامنے عاجزی کر۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ اکڑا جب اللہ کو اس کی آکڑ نہ پسند آئی تو اللہ نے زمین میں دنسا دیا۔ وَهُوَ يَتَجَلْجَأُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک زمین میں دنستا ہی جائے گا۔ ابھی قیامت آئے گی تو زمین میں نیچے ہی جا رہا ہوگا، اوپر نہیں آ سکے گا۔ کس کی سزا ہے؟ اکڑ کی سزا ہے، تکبر کی سزا ہے کہ میں تینوں سمجھنا کیا۔ یہ ہمارا ہر روز کا رویہ ہے۔ یہ بازاروں میں آتے جاتے جب ہم گاڑی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم ہر چھوٹی گاڑی والے کو، ہر پیدل جانے والے کو، ہر موٹر سائیکل پر جانے والے کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو یہ آکڑ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ رحمان کے بندوں کی خوبی کیا ہے
یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، زمین پر نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ چلتے ہیں.